الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، I'm عید سلیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اسی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 8th ایپیسوڈ. تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں. آئیں پہلے کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ہم اپنی ایپیسوڈ کو ریڈ کریں گے. جی پہلا کمنٹ ہے بشریٰ اعظم کا. ہیپی برتھ ڈے اینڈ تھینکس. نائس ایپیسوڈ. زبردست. تھینکس نہیں تھا، وہ میرے منہ سے نکل گیا. اچھا تھینک یو ویری مچ جی بشریٰ. سائرہ ریاض وعلیکم السلام. اب اینڈنگ کی طرف جاتے ہوئے ناول اور اچھا انٹرسٹنگ ہو گیا. اچھا جی تھینک یو. عامر خان وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی ناول بہت پیاری ہے ماشاءاللہ. جو بیچ میں آپ کامیڈی کرتی ہیں نا بہت پیاری ہے. آپ بہت پیاری ماشاءاللہ. آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے. اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے. تھینک یو سو مچ. آپ بھی ویری نائس ناول. آپ بھی تھینک یو ویری مچ. آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو پسند آتی ہے، پسند آ رہا ناول. عثمان چوہان نائس ناول. یہ صرف آپ لوگوں کی پیار محبت اور پسند ہی ہے جس کی وجہ جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں آتی ہوں، نہیں تو بس. صبا ملک کا کمنٹ ہے جی ایپیسوڈ واز ٹو گڈ. آہو آریان کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی کہ انہیں تاہا ہوتا کون ہے عائشہ کو چپیڑ مارنے والا. یہ ٹھیک ہے، اس کی انٹینشنز رانگ نہیں تھی، لیکن بھائی چپیڑ تو نہیں نا، پھر بھی نہیں بنتی سی. کس حق سے ماری اس نے چپیڑ؟ باقی جانا کے نال دے باپ نے گھٹ زیادتی تے نہیں کیتی کہ انہیں دسیا ہی نہیں. وہ باقی دی صحیح انٹینشن ہے کہ وہ اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا تو بس جانا باپ کے منہ کو چلی گئی. جیسا بھی ہے آفٹر آل ہے تو اس کا باپ بے شک نالائق ہے تو وہ چلے گی. آہو یہ ہے کہ اس نے اعتبار نہیں کیا، لیکن کوئی نہیں، اعتبار کر کے بھی کیڑا کچھ حاصل ہو گیا جانا نو. آہو یار ایسی ہے جان تے بڑا ڈنگر نکلیا، مطلب غصے کا بہت تیز ہے. اور ریشما بس آپ کو پتہ ہی ہے ریشما کیوں سو رہی ہے. پتہ نہیں کون پیچھا، وہ پیچھا یار وہ جس نے کڈنیپ کرنا تھا، جو بیسٹ کا اگلا شکار تھا وہ تھا. اور عائشہ کا غصہ عائشہ بنتا تھی. تحت دو چار چپیڑے بھی ڈیزرو کرتا تھا بے شک. اس بھی طریقے سے معافی مانگ رہے. کڑی نے چنڈا ماریا انہیں، کوئی مذاق ہے؟ آہو یار جان اپنی ماں سے نفرت کرتا ہے. پاسٹ میں کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو جلدی پتہ لگ جائے گا کیونکہ ناول اختتام کی طرف جا رہا ہے. 2 یا 3 قسطیں ہیں بس اس کی، ٹھیک ہے. اور باقی کیا ہے جی، کیا کہہ رہی ہے آریان تو یار ویسے ڈنگر ہے نا، کوئی جین ہی نہیں ہے. آریان دا جین استعمال ہی نہیں کرتا. کدی بڈھی گھر چ گلی چھڑ کے چلا جاتا، کدی ایویں پاگلا مگر کدی بیسٹ دی گلاں چ آ جاتا. ہلی مخلوق ہے بالکل بھی نا آریان. باقی یار بیسٹ بہت بڑا ڈرامے گیر آدمی ہے. ایپیسوڈ مزے کی تھی. آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیں. حسن ساجد ہیپی برتھ ڈے موسیٰ. تھینک یو ویری مچ حسن ساجد. آپ کو بھائی کی شادی بھی مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ حسن ساجد. نائس ناول ہے. اچھا جی. تعمیر خان نائس ایپیسوڈ آپ کی جان. تھینک یو. سائرہ ریاض وعلیکم السلام. ناول is becoming excited and full of suspense and your marvelous style of reading novel make it more interesting. thank you. اچھا آپ لوگوں نے اگلی ایپیسوڈ بھی سن لی ہے آپ نے؟ سارہ علی ناول اچھا لگ رہا ہے. اچھا پھر سنو پورا. صدیقہ نور لو یور ڈیسٹنی آپ کا آئی تھنک نیم ہے. تھینک یو ویلکم. I'm late I know because doctors did not have a lot of time but still I took out my time to hear your novel. Thanks a lot. Thank you a lot. کوئی مسئلہ نہیں، آپ لیٹ آئیں جلدی آئیں. I'm glad کہ آپ میرے لیے ٹائم نکالتے ہیں. ڈاکٹرز یار ڈاکٹرز کی روٹین واقعی بڑی اوکھی ہوتی ہے. میرا بھی ایک ٹائم پہ پیشن تھا ڈاکٹر بننا، لیکن انفارچونیٹلی نہیں بن پائی. تو ڈاکٹرز مجھے بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا جی. روبی شیخ نائس. اچھا. اور تعمیر خان نے لو ہارٹ ریئیکٹ کیا، ہارٹ بھیجے ہیں ابھی والی ایپیسوڈ پہ. باقی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے. کیسے لگے کمنٹ سیشن؟ تو آپ کو انجوائے کیے ہوں گے. میں ایپیسوڈ کا کر رہی ہوں. ابھی ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں. اس سے پہلے آج 8 سپتمبر کو میں ریڈ کر رہی ہوں. تو 8 کو آج میری آپی کی برتھ ڈے ہے. اس کو برتھ ڈے وش کر دیں. اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک اس کو ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رکھے. تو باقی چلتے ہیں. وہ جو میرے بچے نہیں آتے ہوتے ابراہیم، حورب اور زمر، ان کی مما کی برتھ ڈے آج. تو باقی چلیں ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں. 5 کے وہ کسی قسم کی مہمان نوازی کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے بھوکے پیٹ نہ جائے. اس نے عائشہ کے لیے ایک اچھا سا سینڈوچ بنایا اور ٹیبل پر رکھ کے چائے بنانے لگا.
وہ واش روم سے برآمد ہوئی تو اس کے چہرے پر بڑی پیاری مسکان تھی۔ کسی خوش فہمی کا شکار مت ہو جانا، اپنے لیے بنا رہا تھا، سوچا تمہارے لیے بھی بنا دوں، سارا دن کافی کام ہوتا گا مجھے، شاید میں رات کو واپس نہ آؤں، اس کا انداز بتانے والا تھا۔ مطلب وہ چاہتا تھا کہ عائشہ چلی جائے یہاں سے، لیکن اس بات پر عائشہ مسکرائی۔ بہت اچھی بات ہے، ایسے پریکٹس کرتے رہو۔ وہ کیا ہے نا کہ شادی کے بعد تمہیں مجھے ہر طرف بتا کر ہی جانا پڑے گا، اس لیے اچھا کہ تم ابھی سے عادت ڈالو۔ عائشہ کہ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بغیر کچھ کھلائے پلائے یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دوں؟ اگر نہیں تو منہ بند کر کے کھاؤ۔ اسے وہ غصے سے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ عائشہ مسکراہٹ دباتی اپنے کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ تے اور عائشہ باقی زبان درازی نا روٹی کھا پی کے کر لویں، نہیں تو بھوکھی جانا پڑے گا باہر بینچ تے۔ اریشوا نے آرین کے لیے اسپیشل ڈش تیار کی تھی جو آرین کو کچھ خاص پسند نہیں آئی، لیکن اس سب کے سامنے اس نے اظہار نہیں کیا۔ آج جو بحث ہوئی تھی اس کے بعد تو ویسے بھی اسے کچھ کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ اریشوا اداس ہو، کچھ باتیں تو وہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، جیسے تائیمی کا یہاں آنا، اریشوا کو بات بات پر ڈانٹنا اور پھر غلط بات کرنے کی کوشش کرنا، آئمہ کو بار بار کسی ماڈل کی طرح اس کے سامنے پیش کرنا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ عرشی کو ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بس 2 سے 3 نوالے کھا کر واپس روم میں آ گیا۔ جس سے اریشوا کو پریشانی ہونے لگی، وہ اس وجہ پوچھنے کے لیے جلدی کمرے میں آنا چاہتی تھی، لیکن تائیمی نے اسے روک کر کام دے دیا اور خود اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آئمہ جو اس کے پاس ہی کام کر رہی تھی، اس کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے اسے کمرے میں بھیج کر اسے کام کی تسلی دینے لگی۔ اریشوا کو اپنی بہن پر بہت پیار ہے، وہ باقی بہن ہونے کا حق ادا کر رہی تھی، تو تائی ڈینو آندا۔ اس کے جانے کے بعد آئمہ نے بہت خاموشی سے کام نپٹایا تاکہ اس کی ماں کو غلطی سے بھی بھنک نہ پڑ جائے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو آرین کو پریشان سا بیڈ پر بیٹھے پایا۔ وہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے اس کے پاس ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ شاید وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس کی پریشانی کی وجہ سے، اسی لیے اس کے بالکل قریب آتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ اریشوا، وہ سب چیزیں میری ماں کی نہیں بلکہ میری ضروری کام کی ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، آئندہ ان چیزوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا، اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ عرشی صرف ہاتھ میں سر ہلا کے اور اس کا اگلا سوال وہ اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ تائیمی کی باتیں تھی جو کہ وہ ماں جاننا چاہتی تھی۔ وہ یہ سچ ہے کہ میں نے اپنی ماں کا قتل کیا۔ میری ماں ایک اچھی عورت نہیں تھی، وہ میرے بابا کو دھوکہ دے رہی تھی، وہ بھی کسی غیر کے ساتھ نہیں بلکہ میرے بابا کے سگے بھائی کے ساتھ۔ اسے چچا کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میں وہ دن کبھی نہیں بھلا سکتا۔ جب اسکول سے واپس آ کر میں نے اپنی ماں کو، وہ کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا۔ اریشوا سمجھ سکتی تھی وہ ٹوٹ چکا ہے، اس طرح سے اپنی ماں کی حقیقت کسی پر واضح کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ بولا، میری ماں اور میرے چچا کے تعلقات تھے۔ اسکول سے واپسی کے بعد اس دن میں نے ان دونوں کو دیکھا، میں اس سے برداشت نہیں ہوا اریشوا، اور اس دن میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور مجھے اس بات کا بالکل بھی افسوس نہیں۔ وہ عورت نہیں، ایک گالی تھی، اور ایک گالی کو میں اپنی ماں بنانے کے حق میں نہیں۔ میری زندگی کی بس یہی حقیقت ہے کہ میں اپنی ماں کا قاتل ہوں۔ خیر میں نے تمہیں اور مجھے اس بات پر رتی برابر افسوس نہیں۔ خیر میں نے تمہیں کن باتوں میں لگا دی، جلدی سے سوچو، سارا دن کام کرتی رہو، تھک گئی ہوگی، میں بھی چینج کر کے آتا ہوں۔ اپنا درد چھپائے مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ وہ اس کی جیون ساتھی اس کے درد کو سمجھتی بنا کچھ بولے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، اور آریان جو کبھی کسی کے سامنے نہیں ٹوٹا تھا، آج ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے اپنے سینے سے لگا، آج وہ آنسو بہائے تھے جو اس نے کتنے سالوں سے اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھے۔ دیکھو ایک گندی عورت کدھر منڈا ہرٹ کر دیتا، ایسے کہ گند بھی پائی جاتے ہیں دنیا میں، تائی وغیرہ تے آریان دے ماں وغیرہ بھی، جڑے اتنا گھر بار اپنی اتنی اچھی اولاد ہونے کے باوجود ان کو عزت نہیں بچتی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی عائشہ وہاں سے گئی نہیں تھی۔ اسی جگہ بینچ پر بیٹھے دیکھ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اب تک یہ بات تو وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی کے پاس دماغ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ گال تو صحیح ہے۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اپنے گھر کی جانب آیا، اس کے ساتھ دماغ کھپانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ عائشہ اس کی اس طرح نظر انداز کرنے پر اسے گھور کر رہ گئی۔ کل کیسے اس کی خدمتیں کر رہا تھا اور آج اسے یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، سب تو اس کی مجبوریاں تھیں، آخر وہ اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن عائشہ بھی اس کی ساری مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی ایک لڑکی کی انسلٹ نہیں کرے گا، لیکن اس کا خود کو الگ سمجھنا، خود کو قصوروار سمجھنا عائشہ کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ جو بھی ہوا جیسا بھی تھا، وہ یہ تو قدرت کا نظام تھا، اپنے آپ کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ عائشہ سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور وہ اسے گلٹ سے نکالنا چاہتی تھی کہ اس کا الگ ہونا اس کی غلطی نہیں ہے۔ جانا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بالکل تنہا پایا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ جان کہیں نہیں تھا، یقیناً وہ پھر سے کسی کو جان سے مارنے گیا ہوگا، اس نے تلخی سے سوچا۔ آخر وہ کیا کرے، کس طرح سے اس کے چنگل سے نکلے؟ ایسے شخص کو جیل کی 4 دیواری کے اندر قید کرے کوئی حق نہیں تھا جان جیسے شخص کو اس طرح آزاد زندگی گزارنے کا۔ اور کتنے غرور سے وہ کہتا تھا کہ جانا کو اس پر فخر ہوگا۔ کیا وہ ایک سیریل کلر پر فخر کر سکتی تھی؟ ایسے شخص کے ساتھ تو رہنے کی نعمت تھی۔ اور جانا یہاں بری طرح سے پھنس چکی تھی، اور نہ تو جانے سے خود سے الگ ہونے دے رہا تھا، اور نہ ہی اس کے ہوتے ہوئے وہ کسی قسم کا کوئی ایکشن لے پا رہی تھی۔ لیکن اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنے دل میں چھپی جان کے لیے محبت کو کم نہیں کر پائی تھی۔ اس کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی اس کے دل میں جان کے لیے جذبات زندہ تھے۔ واہ، بڑے سچے جذبات سی تیرے تھے پھر۔ چاہے جو بھی ہو جائے، وہ جان کا روپ ابھی تک قبول نہیں کر پائی تھی، جسے وہ خود اس کے سامنے نہ صرف قبول کر چکا تھا بلکہ اس کی آنکھوں سے اسے کسی کا خون کرتے بھی دیکھا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے۔ کتنا بھیانک جان کا وہ روپ تھا، جانا بھی سوچ کر کام کر رہ جاتی، اور پھر اس کے اندر ایک بار پھر سے جان جیسے سائیکو درندے کو جیل کے اندر دیکھنے کی خواہش جاگتی۔
लेकिन वो आर्यन से रब्ता नहीं कर पा रही थी। वो फ़िलहाल सिर्फ आर्यन पर यकीन कर सकती थी क्योंकि वो सिर्फ इसी को जानती थी और इसे यकीन था आर्यन इसकी ज़रूर मदद करेगा। लेकिन वो इससे कैसे रब्ता करे, कैसे इस तक पहुँचे, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से जहान का भयानक रूप बार बार उसकी आंखों के सामने आकर इसे डरा रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जान चाहता था कि वो इसके साथ इससे इसी तरह मोहब्बत करे, इसके साथ वैसे ही रहे, इससे इसी तरह मोहब्बत करे। लेकिन जाना ये सब कुछ कबूल नहीं कर सकती थी। घर के कोने में से कहीं से भी निकलने की कोशिश कर रही थी जब इसे किचन की पिछली तरफ एक खिड़की नजर आई। अब ये खिड़की इसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकती थी। अच्छा जी, जान दे कर दी खिड़कियाँ। वैसे एडियाँ आसान तो होंगियां नहीं। खिड़की के रास्ते बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलने में कामयाब हुई थी। माँ सदके जाए निकल गई। और अब वो तेज़ी से भागते हुए किसी भी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ इसे फ़ोन या मोबाइल कॉल के लिए कुछ मिल जाए, आगे फड़ी ना जाए। वैसे तो इसे ऐसी बहुत सारी जगह पता थी लेकिन वो कहीं पर भी दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए इसने एक पेट्रोल पंप का रुख किया। इस वक्त इसे वहीं से कॉल करने का फ़ोन मिल सकता था। ये तो रेशमा को आए दिन फ़ोन करने का असर था कि इसे आर्यन का नंबर याद था, जबकि इसका अपना मोबाइल पिछले कुछ दिन ख़राब हो गए थे, इसलिए वो आज आर्यन को फ़ोन करती रही। इसने जल्दी जल्दी पेट्रोल पंप की तरफ कदम बढ़ाया। डर था कि कहीं से भी जान ना आ जाए और इसका डर बेवजह नहीं था। न जाने वो इसके साथ क्या करता। आखिर पेट्रोल पंप पर आ पहुंची और अब पेट्रोल पंप के मालिक से इजाज़त लेकर फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन की तरफ आई। इसने जल्दी जल्दी आर्यन का नंबर मिला। इतनी रात के फ़ोन करने पर इसे लगा कि शायद आर्यन फ़ोन नहीं उठाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी पहली कॉल पर दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। यकीनन इसे ऐसी बहुत सी फ़ोन कॉल आती होंगी जिनमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं होगी। हेलो आर्यन भाई, मैं जाना बात कर रही हूँ, अरेशवा की दोस्त। आप प्लीज़ मुझे बचा लें, मुझसे मिले। मैं बीस्ट को जानती हूँ, मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है। आप प्लीज़ जल्दी हाईवे के पास पेट्रोल पंप पर आ जाए, मैं वहीं आपका इंतज़ार करूँ। प्लीज़ जल्दी आइएगा, ये ना हो कि वो आ जाए। भाई प्लीज़ जल्दी आइएगा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जाना है कि सांस पे जितना हो सके इतना बोल गई थी। घबराओ नहीं, जाना तुम वहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं वहाँ आ रहा हूँ। मेरी बात याद रखना, चाहे जो भी हो जाए तुम वहीं पर रुकना, वो इसे वहाँ से मत निकलना, आर्यन ने से ताकीद की। और फिर फ़ोन बंद करके साइड टेबल पर रखा जाना बेचैनी से इसका इंतज़ार करने लगी। देखो जान, पहले आंदा या आर्यन। वो आहिस्ते से इसके करीब से उठा, काफ़ी देर इसके चेहरे को देखता रहा, जैसे यकीन करो कहीं वो जाग तो नहीं रही। फिर इसे यकीन आया कि वो नींद से हो रही है। एक नज़र मुस्कुराकर इसके वजूद को देखते हुए इसके माथे पर झुका, नरमी से इसका बूसा लेकर वो उठा था। पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी मसरूफ़ था अपने घर बार पर, तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया था। लेकिन अब इसके पास अरेशवा के लिए बहुत सारा वक्त था, क्योंकि बीस्ट केस अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला था। वो बहुत जल्द इस केस में कामयाब होने वाला था। अच्छा जी। और फिर इसके पास अपनी बीवी के लिए वक्त ही वक्त था। सबसे पहले तो ताइमी को एक तरफ लगाना था। इस औरत ने इसका जीना हराम कर रखा था, और रेशमा वो तो शायद इस औरत को समझ पाती, इसे अपनी भोली बीवी पर बेइंतहा प्यार आता था और इस औरत की चालबाजी भी बर्दाश्त करने पर रही थी। हाँ, लेकिन अगर इसे रेशमा पर बहुत गुस्सा है। वो कितनी आसानी से इसका सामान निकाल कर बाहर रख चुकी थी। अगर इसको भनक भी पड़ जाती कि वो चीज़ें इसके किस काम की हैं, तो वो बुरी तरह से फंस सकता था। वो आहिस्ता से इसके करीब से उठकर अलमारी की जाने पर अपनी सारी चीज़ें निकाल कर बाहर रखी। इसने एक नज़र मुड़कर फिर से रेशमा की जानिब देखा, जो गहरी नींद सो रही थी, लेकिन वो सारा सामान सामने शीशे की मेज़ पर फैलाते हुए इन कपड़ों को उठाकर वॉशरूम में घुस गया। हैं आर्यन तो इसे गुस्सा नहीं कह सकते। आर्यन उनकी बन रही है। अगले 5 मिनट में वो सबज रंग के खूबसूरत शरारा नुमा सूट में मलबूस अंदर दाखिल हुआ। बेइंतहा खूबसूरत सूट के साथ इसने मैचिंग चूड़ियाँ अपने हाथों में डाल दी और वो पैरों में पाजेब पहन रहा था। अकी चल रहे हैं, माँ सदके चली जावे। इसके बाद इसने एक अदा से अपने सर पर नकली बालों का गुच्छा सजाया। सारी चीज़ें सामने टेबल पर फैलाते हुए इसने सबसे पहले फाउंडेशन की एक तय अपने मुंह पर लगाई। इसके बाद इस मेकअप लाइनर, मस्कारा और सबसे आखिर में एक अदा से लिपस्टिक उठाई। थोड़ी देर में वो एक भरपूर वजीब मर्द से एक औरत के रूप में ढल चुका था। प्यारी लड़की, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, मैं तुमसे ज़रूर मुलाकात करूँगा, तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे बात करनी है अपने हीरो जान से। इसने क्या कर दिया? इसे मैंने मना भी किया था किसी को मत बताना, लेकिन इसने फिर भी सारी हकीकत तुम्हारे सामने रख दी। कितना बुरा किया, अभी तो हमारा मिशन भी पूरा नहीं हुआ था। यार की चल रहा टायर है। वो आहिस्ता आहिस्ता बात करता अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका था। एक नज़र बेड पर लेटी रेशवा की जानिब देखकर इसने आईने में खुद को देखा। मैं तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इंतहाई मगरूराना अंदाज में अपना हाथ झटकने वाले अंदाज में बाहर निकला। आहिस्ता आहिस्ता बिना आवाज़ पैदा किए बाहर निकला, और जब तक वो बाहर निकलता तब तक इसने अपने पायल को भी बिल्कुल आवाज़ नहीं करने दी, जिसे सख्ती से मना किया, और वो भी शायद इसके रूठ जाने के ख्याल से खामोश रही। फिर बच्चा की तो आ की चल रहा, एक और जान से तो निकलिया। आर्यन है, टायर है, क्या यार बहुत कन्फ्यूजन कर दी है। रीच तू थे। वो नज़ाकत से चलता हुआ घर के सामने और अपने हाथ को लहराते हुए घंटी पर रख दिया और फिर बचाते चला गया। ओ खुदा, क्या हो गया? क्यों इतनी जल्दी में हो भाई? आ रही हूँ मैं। अंदर से किसी लड़की की तुर्किश में आवाज़ आई। अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए दरवाज़ा खोल चुकी थी। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? इसे देखते हुए खुटक गई। शायद इसने इसकी तरह की औरत कभी नहीं देखी होगी। कितना वक्त लगा दिया दरवाज़ा खोलने में, मेरे तो पैरों में दर्द हो गई यहाँ खड़े खड़े। वो नाजुक अंदाज में कहता लड़की को धक्का मारता खुद घर के अंदर दाखिल हो गया। कौन हो तू?
اور اس طرح سے میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے آ رہی ہو؟ نکلو میرے گھر سے، تم اس طرح میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ لڑکی تیزی سے کہتی اس کے پیچھے آئی تھی، جبکہ دروازہ بند کرنے کی زحمت اس نے نہیں کی۔ یقیناً یہ بھی نہیں دیکھ پائی کہ جس دروازے کو کھلا چھوڑ آئی ہے وہاں کوئی اور بھی ہے، جو اب گھر کے اندر قدم رکھ کر دروازہ بند کر چکا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم لوگ؟ وہ جان اور اس کی طرف اشارہ کرتے پوچھنے لگی۔ تمہارے دوست تو ہو نہیں سکتے، جان اسی کے انداز میں کہتا چاقو لیے اس کی طرف بڑھا۔ وہ جلدی اس کی حقیقت کو سمجھ چکی تھی۔ بیسٹ؟ تم بیسٹ ہو؟ اسے یقین تھا کہ بہت جلد اس کی موت اس کے سر پر کھڑی ہوگی۔ بیسٹ کی لسٹ میں اپنا نام وہ کئی بار سن چکی تھی۔ صحیح پہچانا، اس نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ جنت کے قابل تو پتہ نہیں ہو تم کہ نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہارے لیے دعا کروں گی۔ ہمارا اللہ بہت بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے بائی چانس 22 سال کی زندگی میں کوئی ایک آدھ نیک کام کیا ہو تم نے۔ ٹائر معصومیت سے کہتا ہے، اس کے بالوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ چکا تھا۔ یار ویسے ساڈنا ہوئی بڑی پیڑی ہے، بڑی پیڑی ہوئی ہے۔ عجیب ادے تو بہتے ناول تے ویچنا تاہا نو ٹائر سمجھ دے رہے تھے، آرین ٹائر نکلیا۔ فکر مت کرو، ہم پہلے تمہیں موت دیں گے، پھر تمہارے سر پر سے وہ چپ نکالیں گے۔ ہمیں پتہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے تمہیں زیادہ تکلیف سے نہیں گزاریں گے، جان نے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے چاقو اس کے سینے سے آر پار کیا اور بہت جلد سونی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ٹائر جلدی سے اس کے بال کاٹ اور باڈی کے پیس کر کے ضروری اعضاء ہاسپٹل میں بھجوا دینا۔ میں جا رہا ہوں جانا کے پاس، یہ نہ ہو کہ انسپکٹر آریان مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ آفیسر نکما ہے، کسی کام کا نہیں، پتہ نہیں کس نے اسے پولیس میں بھرتی کر دیا، ہر جگہ دیر سے پہنچتا ہے۔ ٹائر کی بات پر جان نے بھرپور مردانہ کہکہ لگاتے ہوئے کہا تو ٹائر بھی ہنس دیا اور اسے وہیں چھوڑ کر خود جانا کو لینے چلا گیا۔ جانا ابھی بھی پیٹرول پمپ کے قریب آرین کا انتظار کر رہی تھی۔ ہائے جانا، غلط بھروسہ کر لیا بندے تے۔ ابھی تک آرین کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہوئی کہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ بس ایک بار وہ آ جائے، وہ ساری حقیقت آرین کو بتا دے گی۔ پتہ نہیں آرین کو آنے میں کتنا وقت لگے گا، فون کیے ہوئے تو 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، گزر گیا تھا۔ جانا خوفزدہ بھی تھی کہ اب تک تو جان کو اس کی غیر موجودگی کا پتہ چل چکا ہوگا، اب تک یقیناً جانے سے ڈھونڈنے میں لگ چکا ہوگا۔ اب وہ اتنی آسانی سے تو اسے جانے نہیں دے گا، اور آرین تو اب اسے کبھی بھی پہنچنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی آرین بہت ایماندار آفیسر ہے اور اپنے فرض کے لیے اپنی جان بھی لوٹا سکتا ہے۔ وہ جان جیسے خطرناک مجرم کو اس طرح نہیں چھوڑے گا، اور یقیناً جان بھی یہ بات جانتا ہوگا، تبھی وہ اسے آرین سے رابطہ نہیں کرنے دے رہا تھا۔ شاید وہ آرین سے ڈرتا تھا، جانا نے سوچا، لیکن اتنا خطرناک مجرم بھلا کہاں کسی سے ڈرتا ہوگا۔ لیکن جان یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ کیوں وہ اتنے اچھے انسان سے قاتل بن گیا؟ اس کے دل و دماغ میں کئی سوال تھے جو جان سے جاننا چاہتی تھی، لیکن حقیقت بدل نہیں سکتی، جان ایک قاتل تھا۔ وجہ جو بھی ہو، جو بھی مجبوری ہو، سچ یہی تھا کہ جان ایک عام انسان نہیں بلکہ خطرناک ترین قاتل تھا، ایک بیسٹ تھا جس کی تلاش پورے ملک کی پولیس کر رہی تھی۔ اور اب جانا اس کی حقیقت کو انسپکٹر آرین کے سامنے رکھ کر اپنا فرض نبھائے گی۔ بس ایک بار انسپکٹر آرین یہاں آ جائے۔ انسپکٹر آرین آپ عہدے پرزے کرندے وچ مصروف ہے، آرین آ ہی نہ جاوے۔ وہ پیٹرول پمپ کے باہر ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھی تھی، کیونکہ آرین نے اسے وہاں سے نکلنے سے منع کیا تھا۔ وہ سامنے نہیں آ سکتی تھی، اسے ڈر تھا کہ جان اس کا پیچھا کرتے ہوئے کہیں یہاں نہ آ جائے، اس لیے پیٹرول پمپ کے باہر چھوٹی سی جگہ پر چھپ گئی تھی۔ لیکن اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی آرین نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا انتظار کب ختم ہوگا، اور انہی سوچوں میں تھی جب دور سے اسے ایک آدمی آتا نظر آیا۔ اندھیرے میں آدمی کو پہچانا تقریباً ناممکن تھا، اس جگہ کوئی لائٹ، کوئی روشنی بالکل نہیں تھی۔ وہ کافی دیر سے پہچاننے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس اندھیرے میں اسے پہچاننا ناممکن سا تھا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بالکل اس جگہ پر آ کر رکا جہاں وہ چھپ کر بیٹھی تھی۔ اسے لگا کہ وہ آرین ہے۔ وہ بنا کچھ بولے پنجوں پر بیٹھ کر اس چھوٹی سی جگہ میں جھانکنے لگا، پھر بولا، بہت ہوگی لکا چھپی، اب گھر چلیں ڈارلنگ۔ وہ بہت محبت سے بولا۔ اس کی آواز پہچاننے میں جانا کو زیادہ وقت نہیں لگا، وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، یہ جگہ بہت کم تھی۔ جان نے اس کا بازو تھاما اور بنا اس کی طرف دیکھے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تم قاتل ہو، نفرت ہے مجھے تم سے، چھوڑو مجھے۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی، اپنے ناخنوں سے اسے زخمی کر رہی تھی، لیکن جان تو جیسے آج بہرا ہو گیا تھا یا بے حس۔ وہ زبردستی سے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ جانا چلاتی رہی، روتی رہی، چھوڑ دو مجھے جان، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، نفرت ہے مجھے تم سے، گھٹن ہوتی ہے تمہارے ساتھ۔ کیا لگتا تمہیں اس طرح تم مجھے قید کر کے رکھو گے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی؟ ایسا سوچنا بھی نہیں، میں بہت جلد تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا کروں گی۔ وہ دن دور نہیں جب تم جیل کی 4 دیواری کے اندر پیچھے ہوگے۔ میں انسپکٹر آرین کو سب کچھ بتا دوں گی، اتنے گناہ کر کے تم اس طرح آزاد نہیں گھوم سکتے۔ میں انسپکٹر آرین سے بات کر چکی ہوں، وہ جلدی مجھے ڈھونڈتے یہاں تک آ جائیں گے، اور پھر تم بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی مکمل بات سن کر نرمی سے مسکرا دیا جان، لیکن اس کی مسکراہٹ جانا کو طنزیہ لگی۔ اس سے پہلے میں تمہیں نہ ختم کر دوں؟ جانا اس کا انداز دھمکیلا لگا۔ کر دو، بے شک کر دو، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم مجھے مار دینے کی دھمکی دو گے اور میں بالکل خاموش ہو جاؤں گی تو اس غلط فہمی کو دور کر لو، میں تم سے نہیں ڈرتی، اور تم جیسے خطرناک مجرم کا مجھے ڈر ہے بھی نہیں۔ تم جیسے انسان کو تو جینے کا حق نہیں، اور یہاں تم آزادی سے گھوم رہے ہو، میں تم سے تمہاری آزادی چھین لوں گی۔ ماں صدی کے جائے ایڈی کی جنی ہے تے دعوے چیک کرو، بہت جلد تمہیں جیل پہنچاؤں گی۔
تم جیسے مجرم کی اصل جگہ وہی ہے، جانا نے بنا ڈر و خوف کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، نہ ہی لہجے میں کسی قسم کی لڑکھڑاہٹ۔ آج اس کی ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ یقیناً یہ ہمت آرین سے بات کرنے کے بعد ہی آئی ہوگی۔ تقریر اچھی کرتی ہو جانے من، لیکن اس وقت مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ صبح کے 5 بج رہے، تمہاری بھاگ دوڑ ختم نہیں ہو رہی۔ اب آرام سے پڑھی لو جب تک میری نیند پوری نہیں ہو جاتی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور چابی میرے تکیے کے نیچے ہے۔ وہ چابی کو تکیے کے نیچے سے دکھا کر رکھتے ہوئے بولا، تو اس کے آس پاس بھی مت آنا، کیونکہ اگر تم بیڈ کے پاس آئی تو میں اس کا کچھ اور ہی مطلب نکالوں گا۔ وہ شرارت سے آنکھ دباتا اسے نظر چرانے پر مجبور کر گیا۔ گھٹیا انسان صرف فضول بکنا آتا ہے۔ اسے وہ غصے سے بڑبڑاتے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ جانب آرام سے بیڈ پر لیٹ کر اپنی نیند پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ جانا اس کے تکیے کے نیچے سے چابی نکالنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ دیکھے کڈا جاندا انہوں۔ وہ جس طرح آہستہ آہستہ گیا تھا اسی طرح واپس آ چکا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تھا اور ریشما کو نماز میں مصروف پایا۔ وہ بنا آواز کے واش روم میں چلا گیا، آرام سے اپنی ساری چیزیں سنبھال کر الماری میں رکھ دی۔ نیند سے برا حال ہو رہا تھا، آج کی رات تو بالکل بھی نہیں سو پایا تھا۔ ان کا آخری شکار ان کے بالکل قریب تھا، اکبر خان ان کی لسٹ کا آخری نام، جسے جان نے تڑپا کر مارنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جلد وہ اپنے باپ کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانے والا تھا، جلد اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہونے جا رہا تھا۔ وہ کیس کو بہت کامیابی سے آگے بڑھا رہے تھے۔ 20 کے خلاف جتنے بھی ثبوت ملے آریہ نے بہت ہوشیاری سے مٹا دیے تھے۔ 4.5 سال لگا دی اس نے پہلے پاکستان سے اپنی پوسٹنگ ترکی کرانے میں، یہاں کے لوگوں کا اعتبار جیتنے میں، اور پھر اس نے یہاں ایک گھر بھی لے لیا۔ شاید اس کی پلاننگ کا حصہ نہیں تھی، لیکن اریشوا اس کی محبت ہی نہیں بلکہ اس کا سکون بن چکی تھی۔ ڈی ایس پی کی بیٹی سے شادی کر کے وہ یہ سب کام اور بھی کامیابی سے کر سکتا تھا، لیکن شاید آئمہ کبھی اریشوا کی جگہ نہیں آ سکتی تھی، اور ڈی ایس پی سر جیسے نیک انسان کی بیٹی کو دھوکہ دینے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اس نے شادی بھی اسی سے کی جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور وہ اپنے اس فیصلے پر بہت خوش بھی تھا اور پرسکون بھی۔ اریشوا بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اسے ایک چیز سمجھ نہیں آتی تھی، وہ تائیمی کو واپس کیسے بھیجے۔ اندھے بندے نے فون کر کے تائیمی کے سیڑ دا لائی ہوئے، جو ان کی زندگی میں بری طرح سے انٹرفیئر کری تھی۔ لعنتی عورت! وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی ماں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، وہ بچپن میں جیل گیا تھا، اس نے قتل کیا تھا، یہ ساری باتیں وہ ڈی ایس پی سر کو بتا چکا تھا، اور اس کے بعد اتنی محنت کر کے پولیس لائن میں آیا تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ عورت اس کی ذات کو پھولنے میں لگی تھی، اور فی الحال وہ اپنا کوئی بھی راز اریشوا پر بھی نہیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اریشوا کو اپنے بارے میں سب سچ بتا دیا، کیونکہ جس پاکیزہ رشتے میں وہ لوگ بندھے تھے اس میں اس طرح کے راز کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور اریشوا بھی بہت محبت سے اسے قبول کر چکی تھی۔ عائشہ اب تک اپنی ضد پر قائم تھی، وہ اب بھی اپنی اسی بینچ پر سوتی تھی۔ طاہا کو غصہ تو بہت آتا، لیکن اس معاملے میں وہ بے بس تھا۔ اسے بہت سمجھانے کے باوجود بھی اس کی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی، لیکن طاہا اس کے اس بچپنے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس نے عائشہ کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ طاہا دی حرکتیں تے واقعی دادیاں ہے حالے بھی کہ نا ٹائر رہی ہے۔ اس کا یوں نظر انداز کرنا عائشہ نے بھی نوٹ کر لیا۔ وہ 2 دنوں سے اسے بالکل بات نہیں کر رہا تھا۔ صبح اٹھ کر اپنے کام پر چلا جاتا اور پھر شام کو اس کی واپسی ہوتی۔ اس دوران عائشہ اس کے گھر کے باہر ہی رہتی اور رات بھی ایسے گزر جاتی۔ تے عائشہ نے کوئی چاکا کے نہیں جانا باہر، ایڈا کھلا ماحول ہے ترکی دا کہ عائشہ چکی نہیں جاندی کسی کو۔ لیکن اس طرح سے تو نہ تو ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی، عائشہ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ طاہا کو سمجھنا اور سمجھانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار تھا۔ اب تک عائشہ نے اس ٹاپک پر کھل کر اسے بات نہیں کی تھی، ہاں لیکن وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی اس کی زندگی میں اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب تقدیر کا لکھا تھا جس کو خود پر حاوی کر کے طاہا اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کھل کر جینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، لیکن عائشہ اسے خود سے لڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر اسے بھی جینے کا حق تھا، اسے بھی خوش رہنے کا حق تھا۔ ایک گھٹیا اور ذلیل شخص کی غلاظت کی وجہ سے اس کی ذات سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ وہ بچپن سے اتنا کچھ فیس کرتا آیا تھا کہ اب اس نے خود کو اپنے آپ میں قید کر لیا۔ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، شاید اس لیے اتنا کچھ فیس کرنے کے بعد بھی ہمت نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کو ایک موقع نہیں دینا چاہتا تھا، یا شاید وہ عائشہ کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنی ذات میں گم کر کے اس کی ذات کو بے نشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ ایک زندہ دل لڑکی ہے جو کسی بھی لڑکے کا آئیڈیل ہو سکتی ہے، اور ایک ایسی لڑکی کو اپنے لیے برباد ہوتے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے عائشہ سے وہ جتنا دور ہے ان دونوں کے لیے بہتر تھا۔ کیڑے کیڑ پیا ہے طاہا نوں سانویں دس دیو۔ لیکن عائشہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی، یا شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ محبت پیچھے ہٹنے کا نہیں بلکہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جانے کا نام ہے۔ اچھا جی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آرین کو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ آرین مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ بھی نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھ گئی، اور اشارے سے پوچھنے لگی وہ کہاں تھا، کیونکہ جب وہ جاگی تب آرین اس کے آس پاس نہیں تھا۔ میں کہاں جا سکتا ہوں میری جان، بس یہیں گیا تھا ٹہلنے کے لیے۔ آنکھ جلدی کھل گئی۔ پہلے سوچا تمہیں تنگ کرتا ہوں، پھر یہ سوچا کہ تمہاری تائی امی آج کے لیے فریضہ بہت اچھے سے انجام دے رہی ہیں، اس لیے تمہیں تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، پھر ذرا واک کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ لیکن اگر تمہاری اجازت ہو اب تمہیں تھوڑا تنگ کر ہی لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ اس کے چہرے کو اوپر کیا جبکہ وہ بیڈ پر لیٹی شرمیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
आर्या ने नरमी से की थोड़ी के नीचे हाथ रखा और इसका मासूम चेहरा अपनी नज़रों के हिसाब में लिया, जबकि फोकस इसके लबों पर था। वो उसके लबों पर उंगली फेरते हुए ज़रा सा मुस्कुराया। इजाज़त है? वो आंख दबाकर शायर से बोला। बल्कि मैं सोच रहा हूँ भाड़ में डालो इजाज़त को। अब क्या अपनी चीज़ों के लिए मैं इजाज़त मांगूँ? खुद ही अपने सवाल का जवाब देते इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले चुका था और इसकी गुर्बत में हमेशा की तरह रेशवा बौखला कर रहेगी। इसके हाथ बेख्तियारी इसकी शर्ट के कॉलर को थाम चुके थे। जितनी शिद्दत आर्यन के अंदाज में थी, इतनी शिद्दत से इसके कॉलर को थाम रखा था। इसके होंठों पर तरस खाते हुए इसके होंठों को छोड़कर इसके गर्दन पर झुका और अब मुकम्मल बहक चुका था। जब अचानक दरवाज़ा खुला और तायम्मी अंदर दाखिल हुई। इन्हें एक दूसरे के इतने करीब देखकर वो शर्मिंदा तो हुई, लेकिन जल्दी अपने आप को संभाल चुकी थी, जबकि वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर अब खड़े हो चुके थे। लाख लानत तायम्मी, डुब के मर जावे तायम्मी, लानती औरत। माफ़ करना बेटा, दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर आ गई, वो इनको देखते हुए बोली। ये दरवाज़ा खुला नहीं था तायम्मी, आप खोल कर आई हैं, और यकीन करें इससे ज़्यादा बुरी हरकत और कोई नहीं लगती। प्लीज़ आइंदा गौर कीजिएगा, ये हस्बैंड वाइफ का कमरा आपका इस तरह से आना ज़ेब नहीं देता। वो गुस्से से इन्हें घूरते हुए वॉशरूम में बंद हो गया और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि तायम्मी अपनी जगह से उछल कर रह गई। और अब वो रेशवा को देख रही थी, जिसके शौहर ने सुबह सुबह इनकी अच्छी खासी इंसल्ट कर दी थी। फ्रेश होकर आ जाना किचन में, वो सख्ती से कहती बाहर निकल गई, जबकि इसे तो अपने शौहर की परेशानी खाई जा रही थी, जिसका मूड बुरी तरह से बिगड़ गया था। लानती औरत, इधर दी तायम्मी बंदा कुत्तियां के पाद में सच्ची जहर लगदी मैंने ददी औरत, फप्पे कुटनी फसादन। इसे यकीन हो गया वो सोच चुका है। अब तो वो कमरे में दाखिल हुई। इसे पता था कि चाबी तकिए के नीचे उसे उठाना अपने आप में एक मुश्किल तरीन काम था, जो कि अचानक को किसी भी हाल में करना था। वो बड़ा ड्रामे गिरा, ड्रामे करदा सोन दे। वो बिना आवाज़ किए पहले की तरह इसके तकिए के करीब आई चाबी टटोलने की कोशिश करने लगी। इसे ठंडे पसीने भी आ रहे थे कि जान की आंख खुल जाती, तो अब वो इसमें कोई लिहाज नहीं करता था। कहीं ना कहीं वो धमकी भी असर करती थी, जो जाने सोने से पहले से दी थी। इसके शरारती अंदाज याद करते जाना के हाथ में तेज़ी आ गई। अब तो और भी ज़्यादा शिद्दत से चाबी की तलाश करने लगी थी, क्योंकि अब तो वो जान के साथ एक लम्हा नहीं गुजारना चाहती थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर आर्यन सब कुछ जानने के बाद वहाँ आए या नहीं। अब तक यकीनन इन्हें पता चल चुका होगा वो जानों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया। इस हिसाब से इन्हें अब तक इनके घर पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं आए। मतलब कि हो सकता है वो वहाँ इसे तलाश करने हो, क्योंकि इन्होंने इससे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए पेट्रोल पंप से मत निकलना। इसका वहाँ से निकलने का कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन जाने से ज़बरदस्ती यहाँ ले आया था और वो एक बार फिर से कैद होकर रहेगी। वो इस गलती पर पछता रही थी। इसने इंस्पेक्टर आर्यन के सामने जान का नाम नहीं लिया। वो वाकई एक बहुत बड़ी गलती थी। इन्हें बीस्ट का असल नाम बता देना चाहिए था, लेकिन तब इसे ख्याल ही नहीं आया। कहीं वो ये न सोच रही हो कि जाना अपने शौहर को सेव के पास है और वो शौहर न जाने कितने लोगों को बेदर्दी से मारता चला जाए। ये ख्याल आते इसका हाथ तकिए से ज़रा नीचे चला गया और इससे जान की आंख खुल गई और अब जाना की जान पर बनी थी। मैंने मना किया था ना जाना, बेड के पास मत आना। तो गाना बन गया, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अब तो मैं इसका वही मतलब निकाल लूँगा जो मैं निकालना चाहता हूँ। तुम्हें बेड के इतने पास नहीं आना चाहिए था। वो इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने बेहद के नज़दीक कर चुका था और इसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर इसके लबों को अपनी लबों में कैद कर लिए जाना फड़फड़ा के रहेगी। हुनराम है जाना बीबी। लेकिन जान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो इसके लबों पर बेतहाशा तशद्दुद करने के बाद इसे खुद से दूर कर चुका था और आज़ादी मिलते जाना इसे ऐसे दूर भागी जैसे कोई जिन देख लिया। और पूरे कमरे में जान का मर्दाना कहकर गूंजा, जिसे जाना ने सुना और गुस्से से लब भेज कर रहेगी। और तो कारवी की शक नहीं है। वो फ्रेश हो रहा था जब बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत गुस्से से दरवाज़ा खटखटा रहा हो। इसे लगा कि शायद कोई बहुत ज़रूरी काम के लिए आए हैं, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर सामने आयशा को देखकर ठंडी आह भर कर रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इसे देखते हुए पूछने लगा। क्या कर रही हो का क्या मतलब? ताहा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इसे पता था कि आयशा ज़्यादातर खामोश बैठने वाली लड़की नहीं, आज नहीं तो कल सुबह वो इसे जवाब मांगने के सामने खड़ी होगी। हाँ, ये अलग बात कि अभी टपकी थी। जब मैं तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता तो तुमसे खुशगवार अंदाज में बात कैसे करूँ? जब मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई राब्ता ही नहीं रखना चाहता तो तुम्हें इग्नोर क्यों ना करूँ? तुम ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ रही हो आयशा, और मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते निभाने का कायल नहीं हूँ। वो आज बहुत साफ़ और क्लियर बात करने का इरादा रखता था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ ताहा, इसने हारे हुए लहजे में कहा। इसे उम्मीद नहीं थी कि ताहा इसके साथ इस तरह बेरुखी बरतेगा। मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए भाई, और ना ही मैं कभी तुमसे मोहब्बत करूँगा आयशा। अब भी वक्त है, अपने रास्ते बदलो, यहाँ तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। शायद आज भी उसके दिल तोड़ने का इरादा रखता था। प्लीज़ ऐसा मत कहो ताहा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम इस हॉल से बाहर निकलो जो तुमने अपनी चारों तरफ बना कर रखा हुआ है। तुम सिर्फ अपना वक्त पर बात करी हो। इसकी बात काट कर बोला। जाओ यहाँ से आयशा, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं हासिल होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे घर के बाहर पड़े रहने से मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, इस गलतफहमी को दूर कर लो। मेरी नज़रों में ये चीज़ें कोई वैल्यू नहीं करती। मैं क्या हूँ क्या नहीं ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आइंदा यहाँ मत आना, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। तुम्हें बार बार इंसल्ट करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वो इसे बाहर का रास्ता दिखाते बहुत बेरुखी से बोला। आयशा को लगा जैसे इसके अल्फाज ख़त्म हो गए हो।
تہا اس کی کوئی بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آج پہلی بار عائشہ کو لگا کہ وہ سچ میں یہاں صرف اپنا وقت پر بات کر رہی ہے۔ وہ جس طرح سے آئی تھی اسی طرح سے وہاں سے نکل گئی، لیکن اس بار باہر نہیں بلکہ اپنے گھر گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں باہر وہ صرف اپنی محبت کی قیمت کو کم کر رہی ہے۔ تو اور کی اپنے آپ میں کنہ کو ڈیگیں گی، دفعہ کر چلی جا کر۔ تہا کو خود پر غصہ آ رہا تھا، کتنی آسانی سے اس نے عائشہ کو ہرٹ کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دوبارہ اس کی راہ میں نہیں آئے گی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ آخر عائشہ کو سمجھا دیا وہ کچھ کر رہی ہے غلط ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا دل اتنا بے چین کیوں تھا؟ ایک منٹ یار، کدھر گئے؟ کیوں کھل کر خوش نہیں ہو پا رہا تھا وہ؟ کیوں کھل کر سانس نہیں لے پا رہا تھا؟ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے عائشہ نہیں بلکہ اس کی ہر خوشی سے روٹ کر چلی گئی، اس کا سکون اس سے روٹ کر چلا گیا۔ وہ بے چینی سے دائیں بائیں گھوم رہا تھا، اسے ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ کا جانا اسے بری طرح پریشان کر گیا۔ ہاں وہ چلی گئی تھی اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے، وہ سچ میں چلی گئی تھی اس کی محبت سے ہار کر، لیکن جانے سے پہلے سے بتا کر گئی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ کیسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا عائشہ کا دل دکھا کر اس نے اچھا کیا تھا؟ کیسا کر لینے سے اس کی پریشانیاں ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، اس کی ساری پریشانیاں اب بھی وہیں تھیں۔ عائشہ کے چلے جانے کے بعد بھی اس کے دکھ، اس کی بے چینیاں وہیں تھیں۔ ہاں بس عائشہ کے ہوتے وہ اپنے غم، اپنی تکلیف بھول جاتا تھا، لیکن آج اس کے جانے کے بعد وہ سب بھی یاد آ گیا جو کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا بچپن، لوگوں کے تانے، وہ لوگوں کے پتھر مارنا۔ بے اختیار اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ تم اچھی ہو عائشہ، بہت اچھی ہو، لیکن میں اچھا نہیں ہوں۔ یہ دنیا مجھے قبول نہیں کرتی، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، اور مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں تمہاری زندگی برباد کروں۔ تم خوش رہو، ایسے شاید میری تمہاری زندگی میں آ جانے سے تم سے خوشیاں چھین جائیں۔ وہ کیسے چھین لیتا ہے اس کی ساری خوشیاں؟ وہ کیسے اپنی بے نشان ذات کے ساتھ اس کی زندگی برباد کر دیتا؟ وہ کیسے اسے ایک ایسی زندگی جینے پر مجبور کر دیتا جس میں سوائے ضلالت کے کچھ نہیں تھا؟ وہ جی رہا تھا پچھلے 27 سال سے ایک ایسی زندگی جی رہا تھا جس میں سے خود آج تک کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ عائشہ کو کیسے کہتا کہ اس کے ساتھ سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں ہے؟ کیسے ہیں آپ ڈی ایس پی سر؟ زائمہ کیسی ہے؟ جی آئمہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے، یہاں آنے کے بعد بہت خوش بھی ہے، اس تائمی نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے بیگم، آپ بھی گھر واپس آ جائیں، آپ کے گھر کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو ریشفا کے گھر ایسے جا کر رکی ہیں کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ریشفا کا خیال رکھنے کے لیے آئمہ کو وہیں چھوڑیں، لیکن آپ واپس آ جائیں، ہماری آئمہ بہت لائق ہے، وہ ریشفا کا خیال رکھ سکتی ہے، ڈی ایس پی سر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ نہیں ڈی ایس پی صاحب، اریشور اور آئمہ دونوں بچی ہیں، وہ بھلا کیسے؟ اب وہ کریں جو میں آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بحث مت کیا کریں، گھر واپس آ جائیں آپ۔ ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ لیکن ڈی ایس پی صاحب، تائمی نے کچھ کہنا چاہا۔ لیکن کچھ نہیں، آج شام کی بس سے آپ واپس آ جائیں، آئمہ کو بھی کچھ دنوں میں رہنے دیں۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکے تھے جبکہ ناشتے کی ٹیبل پر کھانا لاتے اریشوا نے ایک نظر ان کو دیکھا۔ میں آج شام کی گاڑی سے واپس جا رہی ہوں، آئمہ کچھ دن یہیں رہے گی، وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ آئمہ تو خوشی سے چہک اٹھی جبکہ آریان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ آپ فکر نہ کریں تائمی، میں آپ کو وقت پر چھوڑ آؤں گا، بس تک اگر مجھے ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو گھر تک بھی چھوڑ آتا۔ اس کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ تے ہور کی ایدا دے بندے نے تو بندہ آپ گھر تک چھڈ کے گیٹ دروازہ بند کر کے آوے کہ بھائی دوبارہ واپس نہ آئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں چلی جاؤں گی، میں کون سا پہلی بار جا رہی ہوں۔ آئمہ ریشوا کا خیال رکھنا، اور تم بھی میری باتوں پر غور کرنا۔ یہ کوئی چائے بنائی ہے تم نے؟ بالکل بھی سواد نہیں ہے اس میں، اس طرح سے چائے بنائی جاتی ہے؟ ریشوا بہت نالائق ہو تم۔ آئمہ بیٹا کل صبح سے آرین کے لیے چائے تم بنانا۔ نہیں تائی امی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چائے کچھ خاص پسند نہیں کرتا، وہ تو ریشوا پیتی ہے تو میں بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے پی لیتا ہوں، اور اس کے ہاتھ کی چائے مجھے بہت اچھی بھی بہت لگتی ہے۔ سچ کہوں تو شادی سے پہلے تو میں نے کبھی چائے کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا۔ تم رہنے دو آئمہ، مجھے تو میری بیوی کے ہاتھ کی چائے پسند ہے۔ اس سے پہلے کہ آئمہ کچھ جواب دیتی آرین بول پڑا۔ آپ اپنا بیگ پیک کر لیں، میں آپ کو بس اسٹیشن چھوڑاؤں گا، بارش کا موسم بن رہا ہے، یہ نہ ہو کہ شام تک بارش شروع ہو جائے، پھر آپ کا جانا مشکل ہو جائے گا، آریان نے فون اٹھتے ہوئے کہا۔ کل ہی ڈی ایس پی سر کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ تائی امی کا رویہ ریشوا سے ٹھیک نہیں لگ رہا، اور اس کی پوری بات سن کر ڈی ایس پی سر نے اسے وعدہ کیا وہ جلدی اپنی بیگم کو واپس بلا لیں گے۔ چلو شکر ہے، ڈی ایس پی سر تو کوئی شکل والا ہے۔ اسے یقین تھا کہ عائشہ کبھی اس کے راستے میں نہیں آئے گی، لیکن عائشہ کو اپنے کلب کے باہر دیکھ کر وہ پریشان ضرور ہوا، اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا وہ رو کر آئی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کلب کے اندر جانے کے بجائے اس کے پاس آیا، اس کا دل اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میں نے اپنی امی کو بتا دیا کہ میں اٹلی جانا چاہتی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ جانے والی ہے، ہم کل صبح کی فلائٹ سے یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے میں ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ تمہیں جو بھی پوچھنا جلدی پوچھو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے اندر جانا ہے، میرے دوست انتظار کریں۔ اس کے جانے کا سن کر اسے دکھ تو ہوا تھا، پر وہ اسے اپنے چہرے سے کچھ بھی شو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا میری محبت سے انکار کر دینے سے تمہاری ماں کو انصاف مل جائے گا؟ تہا نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز تہا، میری بات ختم نہیں ہوئی۔ کیا تمہارے ماتھے پر لگانا جائز کا ڈیگ ادھر جائے گا؟
کہ اگر تمہارے باپ نے تمہیں قبول نہیں کیا اس میں تمہاری کیا غلطی ہے طاہا؟ اگر اس شخص نے تمہاری ماں کو برباد کیا تو اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ تم اپنے آپ کو سزا کیوں دے رہے ہو؟ کیوں اپنی ذات کو بے نام و بے نشان کر رہے ہو؟ کیا تم میں خود سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو واقعی میں نے غلط اس شخص سے محبت کی ہے۔ تم سچ میں میری محبت کے قابل نہیں ہو۔ تم تو اپنے لیے نہیں لڑ سکتے، میرے لیے کیا لڑو گے؟ تم خود سے لڑ رہے ہو، خود سے ہار رہے ہو۔ وہ شخص مر چکا تھا، تمہاری ماں مر چکی ہے، اب ختم ہو چکا ہے، سب کچھ بدل چکا ہے۔ غور سے دیکھو تو کافی کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوا عائشہ، سب غلط ہے۔ میری ماں یا اس ذلیل انسان کے مر جانے سے میرے سر سے ایک ریپ چائلڈ ہونے کا ٹیگ نہیں اترا۔ میں آج بھی گٹر کی پیدائش ہوں۔ میری ماں جو 12 سال میرے لیے لڑتی رہی، میرے مجھے باپ کا نام دینے کے لیے اس کے پیر پکڑتی رہی۔ مجھے میری ماں کے آنسو نہیں بھولتے عائشہ، مجھے نہیں بھولتے وہ 12 سال اور میری ماں کی تڑپ اور میری ماں کے آخری الفاظ کے تحت تم ایک ناجائز بچے ہو، ایک ایسے بچے جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا۔ میری پاک دامن ماں 12 سال خود کو انصاف اور مجھے میرے باپ کا نام دلانے کے لیے لڑتی رہی اور مجھے کچھ نہیں دے سکی سوائے دنیا کے تانوں اور اس آدمی کی پستول سے نکلی گولی کے۔ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا عائشہ، میں خود سے لڑتا ہوں، ہارتا ہوں، میں ہارا ہوا انسان ہوں، نہیں ہوں میں تمہارے قابل۔ پلیز میرے سامنے مت آنا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ عائشہ نے اسے کلب کے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں میں جان نہیں تھی وہ لوٹ جائے۔ آج اس نے اس موضوع پر اسے کھل کر بات کی تھی۔ آریہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک ریپ چائلڈ ہے، اس کی ماں کا ریپ ہوا تھا، کسی حیوان نے ان کی عزت کو تار تار کر دیا، اس کے نتیجے میں وہ طاہا کی ماں بن گئی، لیکن اسے کبھی باپ کا نام نہ دلا پائی۔ وہ اپنے آپ میں ہی الجھی ہوئی تھی جب اسے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ سامنے کلب کو آگ لگی تھی، ہر طرف بم بلاسٹ ہونے کی پکار سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بھاگ کر وہاں پر جانا چاہا لیکن کوئی بھی اس طرف جانے نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پولیس اکٹھی ہو گئی اور وہ لوگ وہاں سے لاشیں نکال رہے تھے، کسی کا صرف ہاتھ، کسی کے صرف پیر۔ لاشوں کی حالت اتنی خراب تھی کہ دیکھا تک نہیں جا رہا تھا۔ طاہا کی بنیا یار، ویسے پورے ناول میں مجھے یہی لگا کہ طاہا وہ خواجہ سرا ہے۔ اینڈ طاہا نے نا مانا طاہا کی ماں کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، طاہا نے ساری زندگی گزاری ہے، لیکن نا طاہا نے شو دیتا ہے کہ اپنے آپ ناول بھیج کے جدا طاہا نہ مردا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ جانا دوبارہ اس کے پاس نہیں آئی تھی، چابی اس کے تکیے کے نیچے ہی تھی۔ اس نے مسکرا کر چابی سنبھالی، فریش ہونے چلا گیا۔ آج اس کے سفر کی منزل ملی تھی، آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے جا رہا تھا۔ یقیناً جانا اب بھی اس سے غصہ ہوگی، کوئی بھی لڑکی کیسے شخص سے ساتھ قبول کیوں کرے گی جو قاتل ہو، لیکن اسے یقین تھا جب جانا کو سب کچھ پتہ چلے گا وہ اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دے گی۔ لسٹ میں آخری نام بچا تھا۔ اچھا جی، آہستہ آہستہ راز کھل رہے ہیں، سارے کھلن گے، تہاڈا بھی پتہ لگ جائے گا تہاڈا مقصد کیا اس سے وہ ختم کرنے والا تھا۔ آج وہ بے حد خوش تھا کیونکہ آج وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے والا تھا۔ 15 سال پہلے اس شخص نے اس کے باپ کو جان سے مار ڈالا اور آج اسی تاریخ پر کئی اور راز کھلنے والے تھے۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو جانا کو صوفے پر لیٹے پائے، کتنے دنوں سے بے چینی کی نیند سو رہی تھی۔ اتنے دنوں سے اس نے ایک دن بھی سکون سے نہیں گزارا تھا، لیکن اب اور یہ سب نہیں ہوگا۔ جان اپنا آپ کھول کر اس کے سامنے رکھنے والا تھا، بس ایک دن اور، صرف آج کا یہ دن، اور پھر وہ جانا کو ساری حقیقت بتا دینے والا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جانا سے اب کچھ چھپانے کا کوئی مقصد نہیں، وہ اس کی زندگی کے ساتھی، اور اگر تو اسے اپنا آپ چھپا کر رکھے گا تو بعد میں ان کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ صحیح گل ہے، جڑی گل دس دے اوندا بھی خون ساڑ ساڑ کے سواہ کیتا پیا، اور اب تو حالات ایسے بن چکے تھے کہ جانا کو سب کچھ بتا کر ہی کچھ بھی ہو سکتا تھا، پہلے جیسا ہو سکتا تھا، اور جان سب کچھ پہلے جیسا کرنا چاہتا تھا۔ اسے جانا کی محبت کی عادت ہو چکی تھی، اب جانا کے اندازے سے تکلیف دے رہا تھا۔ اسے جانا کی محبت، اس کی فکر مندی واپس چاہیے تھی، اس کی جانا واپس چاہیے تھی۔ وہ اپنی ماہی کے بغیر ادھورا تھا اور ان دنوں اپنی ماہی کو بہت مس کر رہا تھا۔ بس تھوڑا سا وقت اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ پیار سے جانا کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا اور کمبل کو اس کے اوپر ڈالتے ہوئے اسے کور کیا۔ جانا جو سردی کی وجہ سے خود میں سمٹی ہوئی تھی، کمبل کو خود پر محسوس کرتے مزید اس میں سمٹ گئی، اور اس کرم نوازی پر یہ بھی نہ سوچا کہ احسان کس نے کیا، بس اس کی نیند آسان ہو گئی تھی۔ اپنی آسانیاں وہدے لو کی بس۔ جان نے مسکرا کر نرمی سے اس کا ماتھا چوما، خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ اسے یقین تھا کہ آج کے سفر اس مقصد کا آخری سفر ہے، اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہونے والا تھا۔ اسے پتہ تھا باپ کی موت پر جانا کو دکھ ہوگا، لیکن اسے یقین تھا کہ جانا کو سمجھا لے گا اپنے پیار، اپنی محبت سے وہ اس شخص اور اس کی ذات کو اس کی زندگی سے نکال دے گا اور اپنی جانا کے ساتھ وہ زندگی کی شروعات کرے گا۔ اچھا جی، ایڈا بھی اتنا گندا باپ تھا۔ عائشہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی، سسک کر رو رہی تھی، کوئی اسے اندر نہیں جانے دے رہا تھا۔ اس جگہ کو پوری طرح پولیس کور کر چکی تھی، نہ جانے کتنی لاشوں کے پارٹس نکالے جا چکے تھے، کوئی بھی لاش پہچاننا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اس وقت اندر 8 لوگ تھے، کیونکہ ان لوگوں کے حساب سے وہ 8 لوگوں کی لاشیں تھیں، اور انہی میں سے ایک وہ بھی تھا۔ اتنی جلدی وہ اپنی محبت ہار گئی، اتنا جلدی وہ اس سے روٹھ کر چلا گیا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اس سے اپنے الفاظ کی معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن شاید اب تو وہ رہا ہی نہیں تھا۔ پولیس نے انہیں اس جگہ سے دور ہٹنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بے جان ہارے قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی جب سڑک کے سامنے پار اسے بلیک ہوڈ پہنے جان نظر آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی اور پھر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج جو نقصان ہوا تھا وہ ان دونوں کے لیے عام نہیں تھا، وہ ان دونوں کے لیے جان سے عزیز تھا۔ اچھا جی۔
جانا کی آنکھ کھلی تو خود کو صوفے پر کمبل میں لپٹے پایا۔ اسے یاد تھا کہ رات کمبل تو لے کر نہیں آئی تھی، تو یقیناً یہ جان نہیں دیا ہوگا۔ کمبل کو ایک طرف رکھ کر فوراً دروازے کو دیکھنے لگی جو بند کر کے وہ چلا گیا تھا۔ مطلب کہ روز کی طرح آج بھی اسے قید کر کے چلا گیا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس آ کر اسی صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ جب شروع میں یہاں آئی تھی تب جان نے اسے بتایا تھا کہ گھر کے سب دروازوں کی ایکسٹرا چابی وہ کہیں پر رکھتا ہے۔ تب جانا نے اتنا غور نہیں کیا، پھر بعد میں اسے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، لیکن آج اس نے اس چابی کی شدت سے ضرورت محسوس کی۔ اب وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جان کے آنے سے پہلے وہ ان چابی کو ڈھونڈ کر رہے گی اور یہاں سے نکل جائے گی۔ یہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔ اسے اب کسی بھی حال میں انسپکٹر آرین تک پہنچنا تھا تاکہ وہ اس کو جان کو حقیقت بتا سکے۔ اسے یقین تھا کہ انسپکٹر آرین اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج کل 20 کیس پر کام کر رہے ہیں، وہ اس معاملے میں ان کی بہت مدد کر سکتی تھی۔ اور جلدی سے کمرے میں آ کر چابیاں ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس نے سارے دراز اور الماریاں دیکھ لی۔ جان کی الماری لاک تھی، اسے یقین تھا کہ چابیاں اسی میں۔ اس نے الماری کا لاک توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور کچن سے جا کر ہتھوڑی لے کر آئی۔ اپنے اناڑی پن سے تھوڑی دیر میں وہ پوری الماری کا ستیہ ناش کر چکی تھی، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ بہت تیزی سے جان کا سامان الماری سے نیچے پھینکنے لگی جب اچانک عائشہ کی ڈائری اس کی الماری سے نیچے گری۔ یہ تو عائشہ کی ہے، یہ جان کی الماری میں کیسے گئی؟ اس کے ہاتھ رک گئے کیونکہ اس ڈائری سے ایک تصویر باہر کو نکلی پڑی تھی جو کسی اور کی نہیں بلکہ جانا کی اپنے بچپن کی فوٹو تھی۔ جانا نے اٹھائی اور اس سے پہلے پیج پر جان ابراہیم کا نام پڑھ کر الجھ کر رہ گئی۔ اگر یہ ڈائری جان کی ہے تو عائشہ نے اسے کیوں سنبھالنے کے لیے دی، اس نے سوچا، اور پھر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈائری کا اگلا پیج کھولا۔ چلو جی، پاسٹ کھلنے لگا جی، پاسٹ شروع ہونے لگا جی۔ سر یہ سب کب تک چلے گا؟ 7 سال ہو گئے، میں نے اب تک آفیسر ابراہیم کو خود پر شک نہیں ہونے دیا، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے جا چکا ہے۔ میرے لیے سب کچھ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے ابراہیم کو مجھ پر شک ہو گیا۔ آج کل مجھ پہ کافی کھنچے رہتے ہیں اور ان کا رویہ بھی کافی عجیب ہے۔ آج کل کچھ زیادہ غصے میں رہنے لگی۔ اگر انہیں مجھ پر شک ہوگا تو میں بری طرح سے پھنس جاؤں گی۔ جان کو گہری نیند سوتے دیکھ کر وہ ٹیلی فون اٹھا کر کسی سے بات کرنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں، اسے تم پر کسی قسم کا شک نہیں ہے اور میں ان سب باتوں کا دھیان رکھ رہا ہوں۔ اگر اسے تم پر شک ہوا تو میں تمہیں آسانی سے بچا لوں گا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم 7 سال کی بات کری ہو؟ مجھے میرے بھائی سے پچھلے 15 سال ہو چکے ہیں۔ جب تک بلیک بیسٹ پاکستان کی جیل سے آزاد نہیں ہوتا تھا تب تک یہ کیس یوں ہی چلتا رہے گا اور تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن سر میں اپنی زندگی کے 7 سال برباد کر چکی ہوں، وہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ تم اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ بلیک بیسٹ کو بیچ چکی ہو، اور یہی حقیقت ہے جو کبھی بدل نہیں سکتی۔ اب فون بند کرو، یہ نہ ہو کسی کو شک ہو جائے۔ فی الحال تمہیں کسی قسم کی بے وقوفی کی اجازت نہیں دیتے ہم۔ وہ اسے اس کی اوقات یاد دلاتے فون بند کر چکے تھے۔ واہ بیگم، کیا کھانا بنایا؟ آج بہت دنوں کے بعد ابراہیم کا موڈ اچھا تھا۔ شکر ہے آپ کو بھی کچھ اچھا لگا، سومیہ منہ پھلا کر بولی۔ سمیہ منہ پھلا کر بولی، ارے میری جان، آپ کے ہاتھ کی بنی ہر چیز لذیذ ہوتی ہے، وہ اس کا موڈ دیکھتے بہت محبت سے کہنے لگے۔ اتنے دنوں سے تو آپ کو شاید یہ بات یاد ہی نہیں رہی تھی۔ وہ شاید پچھلے دنوں ان کے خراب موڈ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ نہیں یار، ایک کیس میں بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ کون سا نیا کیس آ گیا؟ وہ بیزاری سے کہنے لگی۔ وہی بلیک بیسٹ، امریکہ گروپ نے مجھے آفر کیا بہت سارے روپے پیسے کی۔ وہ لوگ مجھے امریکہ کے کسی بڑے گروپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں جہاں زندگی کسی بھی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا، جہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارے تھے۔ عیش و عشرت، دولت، شہرت، ہر چیز ہمارے قدموں میں ڈھیر ہوگی۔ اور وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس انداز میں کہہ رہے تھے جیسے وہ اسے آزما رہے ہوں۔ مجھے کیوں بتا رہی ہیں سب کچھ؟ کیا میں آپ کو نہیں جانتی؟ آپ کے لیے اپنے ملک سے زیادہ عزیز کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری آفرز تو آپ کو تب سے آ رہی ہیں جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے۔ کون سا آپ نے ان آفرز پر نظر ثانی کرنی ہے یا انہیں قبول کر لیا؟ آپ کے لیے ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، چاہے بیوی پڑوسیوں کے تانے سنتی رہے یا اولاد سرکاری اسکول میں پڑھتی رہے۔ آپ کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو بس اپنے ملک سے وفا نبھانی ہے۔ وہ بگڑے موڈ سے کہتی برتن اٹھانے لگی جبکہ ان کے انداز پر ابراہیم شاہ کہکا بلند ہوا۔ ماشاءاللہ، کتنے اچھے سے جانتی ہے آپ اپنے شوہر کو، بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تم نے۔ ان گھٹیا لوگوں کی گھٹیا آفر کو منہ پر مار کر آیا۔ چلو چھوڑو ان فضول باتوں کو، یہ بتاؤ میرا جانے جگر کیا ہے؟ اب وہ اپنے جان سے عزیز بیٹے کا ذکر کرنے لگے۔ کہاں ہوگا وہ؟ باہر نکلی بندوق لیے سرحد پر ملک کے دشمنوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ سمیہ نے ایک نظر باہر کی جانب دیکھا جہاں کھڑکی سے باہر جان نکلی بندوق پکڑے ادھر سے ادھر دوڑ لگاتے ہوئے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا رہا تھا۔ ابراہیم مسکراتے ہوئے بیوی کا خفا خفا چہرہ دیکھ کر باہر جان کے پاس چلے گئے۔ وہ ابھی بھی یاسر اور یاور کو سلا کر کمرے میں آئی تھی تو دیکھا اکبر ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ اس وقت تک نیند میں اتر چکے ہوں گے، زینت نے مسکراتے ہوئے آئی۔ ارے نیوز سن رہا ہوں، آپ کا بھائی تو چھایا ہوا ماشاءاللہ، ہر چینل پر اسی کی خبریں چل رہی ہیں۔ جی ہاں، بھائی پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، اور جو آج کل کیس چل رہا ہے اسی کو لے کر کسی قیدی کو دوسری جیل میں شفٹ کر دیتے ہوئے بہت خطرناک قیدی ہے، 15 سال سے جیل میں قید ہے، اور اس کے قیدی کو آزاد کرنے کے لیے بھائی کو ایسی ایسی آفرز ملی ہے کہ عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میرے بھائی کبھی بھی ملک کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ زینت کے چہرے پر ایک فخر تھا جس سے اکبر نے بہت محسوس کیا۔ دولت کے سامنے ایک نہ ایک دن سب ہار جاتے ہیں، تمہارا بھائی بھی ایک دن ہار جائے گا۔
خیر لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بھائی کبھی نہیں ہار سکتے، دولت تو یہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز میرے بھائی کو ملک سے غداری کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی فخر بول رہا تھا جو اکبر تو بالکل اچھا نہیں لگا، لیکن وہ بنا بحث کے اب صرف سونا چاہتے تھے۔ اچھا جی، بس دیکھ لیا آپ نے اپنے محب وطنی کا نتیجہ، یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ آج گولی لگی ہے، کل اللہ نہ کرے کچھ برا ہو جائے گا۔ سمیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ بھی کر کے ان سے اپنی بات منوا لے۔ بس کر دو بیگم، اتنی بھی زیادہ چوٹ نہیں لگی ہے، رونا دھونا بند کرو، فوجیوں کی بیویوں کو رونا دھونا زیب نہیں دیتا۔ وہ کتائے ہوئے لہجے میں بولے۔ نہیں ابراہیم، تمہیں سمیہ کی بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آج تمہیں گولی لگی ہے، کل اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتے ہو، لیکن صرف ایک مجرم کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دینا بے وقوفی ہے۔ بلیک پیس تو آخر تمہارا اکھاڑ کیا سکتا ہے؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اسے آزاد کر چکا ہوتا، جس کی وجہ سے میری بیوی بچے سکون میں نہیں۔ اکبر نے سمجھانا چاہیے۔ یہی تو بات ہے اکبر، تم میری جگہ نہیں ہو، اور یہی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو سکون کے لیے کبھی اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لیکن بلیک بیس کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 15 سال سے وہ شخص میری قید میں اور اپنی آخری سانس تک اسی طرح قید میں رہے گا۔ میں اپنے وطن کے دشمنوں کو اس طرح آزاد گھومنے ہرگز نہیں دوں گا۔ ابراہیم کا لہجہ مضبوط تھا۔ جو دل میں آئے کرو، میرا فرض تھا تمہیں سمجھانا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اکبر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن لہجے میں اس کے لیے فکر مندی ظاہر کی۔ اکبر شروع تو حساب پا سر، میں بہت کوشش کر چکا ہوں، لیکن وہ شخص بہت پکا ہے، اس سے انفارمیشن لینا ایک ناممکن کام ہے۔ اکبر نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتہ، یہ ساری باتیں جو کہہ چکا ہوں اس پر عمل کرو۔ 8 سال ہو چکے ہیں تم اس شخص کے ساتھ، ابھی تک تو اس کو نہیں سمجھ پائے۔ مت بھولو کہ اس کی بہن تمہاری بیوی ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو جا کر کہو کہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ سر میری بیوی بھی اپنے بھائی کو صحیح اور مجھے غلط کہتی ہے، وہ کبھی میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ میں ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، یہ دونوں بہن بھائی بہت تیز ہیں، تبھی تو 8 سال سے ایک دن کے جتنی بھی معلومات ہم ان سے حاصل نہیں کر سکے۔ اکبر نے سمجھانا چاہا، لیکن اسے سمجھنا کون چاہتا تھا۔ مجھے یہ ساری باتیں نہیں سننی، اور ہاں ایک بات مت بھولو، تمہاری سانس میری خریدی ہوئی ہے، تمہیں کسی بھی حال میں بلیک بیس کو چھڑوانا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جان سے کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ جی سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اس کا موڈ بگڑتے دیکھ کر اکبر نے فوراً کہا۔ ابراہیم تمہارا آئیڈیا تو بہت کمال کا ہے، اگر ہم اس پر عمل کرتے تو بلیک بیس کے بھائی اور اس کے تمام گینگ کو اپنی حراست میں لے سکتے ہیں۔ معید نے اس کی بات پر رضامندی ظاہر کی۔ پھر ٹھیک ہے معید، اب سے یہ میرا اور تمہارا سیکرٹ ہے، یہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہم اس پر عمل کریں گے، میں کل ہی خبر پھیلا دوں گا بلیک بیس جیل سے بھاگتے ہوئے مارا گیا، لیکن جب تک یہ سارے راز نہ اگل دے تب تک اسے مرنے نہیں دیں گے۔ ہاں لیکن ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ اب یہ کیس پولیس سے نکل کر ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور یہ بہت مشکل بھی ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ہم بلیک بیسٹ کو اپنے ملک میں کسی قسم کی کوئی تباہی مچانے نہیں دیں گے۔ بلیک بیسٹ اور اس کے بھائی اور اس کے تمام گینگز کو ہم بہت جلد انجام تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ معید نے سچے دل سے دعا کی۔ کیا لگا تھا ان لوگوں کو کہ کوئی بھی 2 ٹکے کا گینگسٹر یوں اٹھ کر میرے ملک کے خلاف سازشیں کرے گا اور میں اسے اس طرح سے چھوڑ دوں گا؟ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ معید 15 سال سے وہ شخص میری قید میں، اور نہ جانے آگے کتنے سال تک رہے گا۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، ابراہیم شاہ کی قید سے اس کی لاش تو جا سکتی ہے، لیکن وہ زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ ابراہیم شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا، ان کے لفظ میں وطن کے لیے ان کی محبت بیان ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس شخص کے بھائی اور اس کے گینگ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ جو لوگ ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ افسوس تو اس بات کا ابراہیم کہ ہمارے ملک کے لوگ دولت کے لیے اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹنے پر لگے ہیں۔ وہ دولت کے لیے اپنا آپ بیچ چکے ہیں، اپنا دین ایمان فروخت کر چکے ہیں۔ ہم بہت جلد ان لوگوں کو بھی پہنچ جائیں گے، جلدی یہ بیسٹ کیس اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور نہ جانے کتنے لوگ اور ہوں گے جو اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ وہ سب لوگ جو ہمارے آگے پیچھے گھومتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اندر سے بکے ہوئے ہیں، ان کا ضمیر مر چکا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کو جانتے نہیں، اور جس دن میں انہیں جان گیا نا معید، اس دن میں ان کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں گا۔ بہت دنوں کے بعد آپ آئے معید بھائی، مجھے بہت خوشی ہوئی، بھابھی کو بھی لے آتے۔ سمیہ بہت خوش دلی سے اس کے سامنے لوازمات رکھ رہی تھی۔ جی بھابھی، ارادہ تو تھا آنے کا، لیکن آج کل کام بہت زیادہ ہے، کہیں آنے جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ چائے کا کپ اٹھاتے معید نے احترام سے جواب دیا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ خیر سے آج کل کون سے کیس پر اتنے مصروف ہے کہ ہمارے شوہر کو بھی گھر بار کا ہوش ہی نہیں ہے۔ تقریباً 6 ماہ سے بلیک بیسٹ کے قسم کی خبر ختم ہو چکی تھی، بس پتہ تھا تو اتنا کہ بلیک بیسٹ انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ جی بھابھی، وہی کیس چل رہا، 15 سال پرانا، معید نے بے ساختہ جواب دیا۔ ابراہیم سے گھور کر رہ گیا۔ میرا مطلب وہ بیسٹ کیس تو ختم ہو گیا، آج کل ایک اور کیس پر کام کریں۔ اس کی گھوری کا مطلب سمجھے بغیر معید نے بات بدل دی۔ یہ بات ان دونوں کی تھی، ان کا سیکرٹ تھا، اس میں کسی کو شامل نہیں کرنا تھا۔ مطلب ابراہیم نے اس بارے میں اپنی فیملی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ معید اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ بڑا تیز ہے معید، چلے جو بھی کیس ہے اسے جلدی جلدی ختم کریں۔ ماشاءاللہ میرے بچے کی سالگرہ آنے والی، خدا رہا اس بار اس کے لیے کوئی اچھے سے تحفے لائے گا، نہ کہ بندوق اور پستول۔ سمیہ خود پر شک نہیں ہونے دے سکتی تھی، اس لیے بات بدلتے ہوئے بولی۔ ارے بھابھی جی، کھیلنے دیجیے اسے، انہی سب چیزوں سے آخر کل کو ہماری طرح فوج میں ہی آئے گا۔ انشاءاللہ بہت کامیابی ملے گی اسے فوج میں۔ ہرگز نہیں، میں اپنے بچے کو ہرگز فوج میں نہیں جانے دوں گی، اس کو تو میں ڈاکٹر بناؤں گی۔ سمیہ نے اپنا ارادہ بتایا۔ میں اپنے بچے کو ملک کا محافظ بناؤں گا، ایک ایسا محافظ جسے اپنے وطن سے زیادہ عزیز اور کچھ نہیں ہوتا، نہ اپنا آپ اور نہ ہی اپنی ذات سے جڑی کوئی اور شے۔ ماں صدقے جائے،
पुत्र बीस्ट बनया पाया। इसे सिर्फ अपने मुल्क की परवाह होती, सिर्फ अपने वतन से मतलब होता, अपने मुल्क पर जान उठाने के लिए भी हर वक्त तैयार होता है, इंतज़ार होता तो बस एक इशारे का, और मेरा जान इसी इशारे का इंतज़ार करेगा। इब्राहिम ने सुमैया की आंखों में आंखें डालकर कहा। मेरे ख्याल में इस मौजू पर लड़ाई करने से बेहतर हम अपने शहजादे से पूछने वो क्या बनेगा। इन दोनों की बहस होते मोहित ने जान के जानिब देखा। चाचू जो बाबा कहेंगे मैं वही करूँगा, मैं फ़ौज में जाऊँगा और बाबा की तरह सारे दुश्मनों को डिशू डिशू करके ख़त्म कर दूँगा। जान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को मुक्के की शक्ल देते हुए कहने लगा तो इब्राहिम शाह का कहका बेख्तियार था बुलंद हुआ। शाबाश मेरे शेर, ये की ना शेरों वाली बात। इनका अंदाज़ जहाँ बहुत खुशगवार था वहीं सुमैया का मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया। वो बिना कुछ बोले वहाँ से अंदर चली गई, जबकि इब्राहिम शाह इनके नाराज़ अंदाज़ को अपने लिए मोहब्बत समझते थे। लेकिन इनके तो वहम गुमान में भी नहीं थे जो औरत 8-9 साल से इनके निकाह में इनकी मोहब्बतों के रिश्ते निभा रही है, वो असल में इन्हीं में से एक है जिनसे वो बेइंतहा नफरत करते हैं। इनमें से एक है जो अपने वतन के गद्दारों के हाथ बेच देते हैं। इनमें से एक जो अपने पाकिस्तान की दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। एक गद्दार, एक धोखेबाज जो इनके जान से प्यारे वतन को नुकसान पहुँचाने के लिए अपना आप बेच चुकी है। इनकी शादी एक प्लानिंग थी, ये सब ब्लैक बीस्ट का बनाया हुआ जाल था। इब्राहिम शाह ने ब्लैक बीस्ट को पाकिस्तान पर हमला करते हुए पकड़ा और इसका गैंग और भाई से छुड़ाने के लिए पिछले 15 साल से साजिशें कर रहे थे। इन साजिशों में से एक साजिश ये भी थी कि ब्लैक बीस्ट के आदमी का रिश्ता इब्राहिम की बहन के लिए आया था और इसको भी पूरी प्लानिंग के लिए तैयार किया गया। अकबर खान के रिश्ते में ऐसा कुछ भी ना था जिससे वो इस रिश्ते से इनकार कर देते। इकलौती बहन को हमेशा खुश रखने के लिए जब अकबर ने अपनी बहन का रिश्ता इनके लिए रखा तो एक बार फिर इनकार किए बगैर शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन इन 8-9 सालों में भी सुमैया आज तक इनके बारे में कुछ नहीं जान पाई थी। वो एक बंद किताब थी जो किसी के सामने नहीं खुलते थे, अपनी शरीक हयात के सामने भी नहीं। चंगा करता इदा दी ना डंगर शरीके याद है सामने खुलना। हो जान 8 साल का हो चुका था और काफ़ी कुछ समझने लगा था। खासकर सबसे अहम बात ये थी कि पाकिस्तान से ज़्यादा अजीज़ और कुछ नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं इसे सजाते हैं, संवारते हैं, खूबसूरत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, तो हमें अपने आप भी इस जगह से मोहब्बत हो जाती है। इस घर से हमारे जज्बात जुड़ जाते हैं, हमें हमारा घर बेहद अजीज़ होता है। तो फिर इस जगह से मोहब्बत क्यों ना हो जहाँ हम बसते हैं, हम सांस लेते हैं, हम जो हमारी पहचान होती है। इब्राहिम की तरह जान को भी अपना मुल्क बेहद अजीज़ था और यह बात अब सुमैया भी समझने लगी थी। अच्छा जी, बड़ी लानती औरत है वैसे। मामा आप मुझसे प्यार करती हैं? जान स्कूल से वापस आए तो सुमैया के सीने से लगकर बहुत लाड से पूछने लगा। हाँ मेरी जान, कौन सी माँ होगी जो अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करेगी? सुमैया ने इसका माथा चूमते हुए मोहब्बत से जवाब दिया। बड़ी गल है कि इधर ही सपनियाँ अपनी औलाद में प्यार कर दी हैं। तो फिर मामू से कहें ना कि माहिर मुझे दे दें, इसका बहुत ख्याल रखूँगा, बहुत प्यार करूँगा। 2 माह हो चुके थे माहिर को पैदा हुए और तब से जान कभी दीवाना हो चुका था। वो ज़्यादा वक्त इनके घर गुजारता था। अभी वो उससे बात कर रही थी कि इनकी गुफ्तगू बाहर से आते इब्राहिम और अकबर ने भी सुन ली। हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम माहिर को हमेशा के लिए ले जाना, मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम माहिर को हमेशा के लिए अपने पास रख लेना। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा तो जान चहक उठा। सच्ची मामू आप माहिर को मुझे दे देंगे? बेयकीन सा हुआ। हाँ भाई क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे, बस तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, जब तक माही भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी और फिर हम इसे दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे। क्यों इब्राहिम भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए अपनी बड़ी आदमी से इब्राहिम को देखने लगे जो सिर्फ अपनी 2 मियाँ की बेटी के बारे में ये बात कर रहे थे। इब्राहिम हैरानगी से इनकी शक्ल देखने लगे। भला इस तरह कौन सा बाप अपनी 2 माँ की बेटी पेश करता है? लेकिन वो अपनी नागवारी छुपा गए। भाई साहब मेरे ख्याल में अभी ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए, अभी शायद वक्त नहीं है, वक्त आने पर ये सारा मसला भी हल हो जाएगा। इब्राहिम ने बात ही ख़त्म करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ये बात आज ही होगी। मुझे जान हमेशा से बहुत पसंद है, मैं इसके लिए हमेशा से ये ख्वाब देखता रहा हूँ, बल्कि मैं तो अल्लाह से बेटी की दुआएं मांगता रहा हूँ। और अब जब मुझे बेटी मिली है तो मैं अपनी इकलौती बहन की इकलौते बेटे के लिए ख्वाहिश का इजहार करना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। हमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है, घर की बच्ची घर में आ जाएगी, सुमैया ने फ़ौरन कहा, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इब्राहिम इस मौजू पर बेजार हो चुके हैं। यकीनन वो फ़िलहाल ये सारी बातें नहीं करना चाहते थे। बस ठीक है, हम जल्दी इन दोनों का निकाह कर देते ताकि हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए। अकबर ने एक नज़र इब्राहिम को देखते हुए अपनी बहन को सीने से लगा। नहीं, इतनी जल्दी में चाहने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो जान बच्चा है, फ़िलहाल बहुत वक्त है इन सब चीज़ों में, और माही भी बहुत छोटी सी बच्ची है। मेरा नहीं ख्याल कि माही को इस तरह से किसी के साथ बांधना चाहिए, अभी बच्चे बड़े होकर अपने फ़ैसले खुद करेंगे। और अकबर भाई असल बात कुछ ऐसी है कि मैं बचपन के रिश्तों को मानता भी नहीं हूँ। बचपन के निकाह बहुत कम चलते हैं, हम दोनों की बात कर लेते हैं, बात पक्की कर देते हैं, माही को अंगूठी भी पहना देते हैं, लेकिन बच्ची को इतना हक तो होना चाहिए कि वो अपने जीवन साथी को खुद चुने। इब्राहिम ने समझाना चाहा। नहीं बहन भाई, हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ नहीं चलता। हमारे ख़ानदान में वही बच्ची सर झुकाती है जहाँ इसका बाप कहता है, और मेरी बच्ची का फ़ैसला मैं खुद करूँगा और कर चुका हूँ कि मैं तो कुछ ही दिनों में माही और जान का निकाह करूँगा। अगर आपको एतराज़ है तो साफ बात करें। अभी इनका अंदाज़ खफा खफा सा था। इनसे किसी बात पर लड़ झगड़ कर अपनी बहन को तकलीफ़ नहीं दे सकते थे। पहले भी वो ज़रा सी बात पर अक्सर जीनत से लड़ाई करता था और वो ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन माहिर को दस्तखत के लायक हो जाने दीजिए, तो वो तो बहुत छोटी है, इब्राहिम ने बात टालते हुए कहा। इनका इरादा इस टॉपिक को हमेशा के लिए बंद करने का था। इन्हें खुद भी माहिर और जान के रिश्ते में कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन माहिर अभी बहुत छोटी थी।
اور اتنی چھوٹی بچی کو اس مضبوط رشتے میں باندھنا سراسر زیادتی تھی. اور کی 2 مہینے تو چوک نکاح کر دے پہ دور فٹے منہ. ماہر 4 سال کی ہو چکی تھی. اکبر اور سمیہ ابھی تک اپنی ضد پر قائم تھے. 4 سال سے وہ ہر ممکن کوششیں انہیں ٹال چکے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ ان کے بس سے باہر ہو چکا تھا. سمیہ 2 ماہ سے ان سے ناراض تھی، اور جان بھی. جان کو سمیہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ماہی تمہارے گھر آئے. اسی بات کی وجہ سے وہ جان بھی ان سے ناراض ہو گیا، کیونکہ سمیہ کا یہ بھی کہنا تھا اگر جان ان سے ضد کرے گا تو ماہر کو ان کے گھر لے آئیں گے. اور یہ سچ تھا کہ جان جب تک ان سے بات نہ کرے انہیں نیند نہیں آتی تھی. وہ جان کو منانے کی بہت کوشش کر چکے تھے، لیکن اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، اگر وہ راضی ہو گیا تو وہ کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے. جبکہ اپنے باپ کے بنا جان خود بھی اداس تھا، اور پھر جان کی ضد کے آگے اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا. چھوٹی سی ماہی دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ 12 سالہ جان دلہا بنا بہت پیارا لگ رہا تھا. بہت ساری تصویریں لی گئی، بہت بڑا فنکشن کیا گیا جس میں ماہر اور جان کا نکاح ہوا. اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے جہاں وہ نکاح پر خوش تھے، وہیں وہ اتنی چھوٹی بچی کے نکاح کے حق میں بھی نہیں تھے. صحیح گل. لیکن جان کی ضد کے آگے انہیں قدم اٹھانا پڑا، جبکہ ان کا رشتہ اکبر سے اب اور بھی مضبوط ہو گیا اکبر کے مطابق. لیکن ان کا یہ رشتہ کتنا مضبوط ہوا تھا یہ تو صرف آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا، کیونکہ اکبر اس بات سے باخبر تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے ابراہیم کے لیے ملک سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح گل. وقت تیزی سے گزرا تھا، لیکن اکبر اور سمیہ اب بھی خالی آتے. بلیک بیسٹ کو ابراہیم اور اس کی ٹیم نے اس طرح سے غائب کیا کہ اس کا اب تک کوئی نام و نشان نہیں ملا. لیکن بلیک بیسٹ کے بھائی کو اب تک یقین تھا کہ اس کا بھائی زندہ ہے. پاکستان آرمی اتنی آسانی سے بلیک بیسٹ کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے پاس بہت ساری انفارمیشن تھی، اور اگر وہ لوگ بلیک بیسٹ کو ختم کرتے تھے تو ساری انفارمیشن بلیک بیسٹ کے ساتھ ہی ختم ہو جانی تھی، اور ایسا تو وہ کبھی نہیں ہونے دے سکتے تھے. اسے یقین تھا چاہے جو بھی ہو جائے بلیک بیسٹ کبھی ان کے پلان کو برباد نہیں کرے گا. ان کے لیے اپنا باس کا ہونا اہم تھا، جسے آزاد کرنے آنے کے لیے 20 سال کوشش کر رہے تھے، اور وہ زندہ تھا، اور وہ لوگ اس کا پلان جانے بغیر اسے نہیں مار سکتے تھے. وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے تھے، اور کافی حد تک ہو بھی چکے تھے. وہ ڈرگس کی بڑی تعداد پاکستان میں لا چکے تھے، جن میں بہت سارے پاکستانی بھی شامل تھے. اور یہ نشہ نوجوان نسل میں تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، اور نشے میں انسان ہر فرق بھول جاتا ہے. یہ لوگ بھی اپنی زندگی کو کسی نشے میں ڈبو کر خود کو برباد کر رہے تھے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ نشے میں انسان زندہ ہو یا مرا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو شخص اپنا وجود، اپنی ذمہ داری، اپنے رشتے بھلا کر اس ناپاک چیز کو اپناتا ہے، اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے. امریکہ نے پاکستان میں بڑی مقدار میں نشے کو پھیلا دیا تھا، جو اچھے سے اچھے انسان کی بری طرح سے ڈبو رہا تھا. اس کھیل کی شروعات 20 سال پہلے بلیک بیسٹ نے کی تھی، اور 20 سال سے ابراہیم کی قید میں تھا. جب تک ابراہیم اس سے پوری معلومات نکلوا نہ لے تب تک وہ اسے چھوڑنے والا تو ہرگز نہیں تھا. اس کے علاوہ بلیک بیسٹ کی ٹیم پاکستان میں جگہ جگہ دھماکے کر رہی تھی، بڑی بڑی جگہوں پر بم بلاسٹ ہو رہے تھے. اس کے علاوہ ہر بڑے گناہ میں بلیک بیسٹ کا نام شامل تھا، اور ایسے میں ابراہیم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار تھا. ابراہیم ان کے راستے میں اتنی بڑی رکاوٹ بن چکا تھا کہ ان لوگوں کو اس کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لینا پڑا. ان سب کے لیے سب سے پہلے انہیں ایک خاندان کے 2 لوگ خریدنے پڑے، جنہیں مطلب تھا صرف پیسے اور آزادی سے. پیسہ اور بلیک بیسٹ کا ڈر ان پر اتنا حاوی تھا کہ اپنی سانس کو گروی رکھ چکے تھے. سمیہ اور اکبر دونوں بہن بھائی پچھلے 13 سال سے ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے تھے. اکبر کا رشتہ آتے ہی ابراہیم نے اس رشتے کی جان کی، جس کے بعد ہر طرف سے اچھا جواب ملا. بہن کی رضامندی دیکھتے ہوئے اکبر کو اپنا بہنوئی بنا لیا. اکبر کا تعلق کسی کپڑے کی کمپنی سے تھا. یہ رشتہ ان کے لیے ایک مناسب رشتہ تھا. پھر کچھ عرصے بعد اکبر کی بہن سمیہ نے ابراہیم میں دلچسپی دکھائی. یہ سب ایک پلاننگ کا حصہ تھا. وہ ابراہیم سے اپنا رشتہ گہرا کرنے کے لیے اور اسے انفارمیشن نکالنے کے لیے اپنی بہن کو ابراہیم کے سامنے پیش کر چکا تھا. ابراہیم جیسے بندے کا جسے شادی یا پھر فیملی کی طرف بالکل رجحان نہیں تھا، لیکن بہن کی خواہش پر اس نے مسکراتے ہوئے سمیہ کا ہاتھ تھام لیا. شروع میں سمیہ نے اس کے کام کی طرف کافی دلچسپی ظاہر کی، لیکن پھر ابراہیم کا انداز اس معاملے میں تھوڑا سخت دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی. لیکن اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی. وہ بلیک بیسٹ کے کیس کے علاوہ بہت سارے کیسز کی خبریں باہر تک پہنچانے لگی، جس سے ابراہیم کو بہت نقصان بھی ہوا، لیکن شک سمیہ پر ہرگز نہیں کیا. 1 سال بعد ان کے یہاں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا جو ابراہیم کی جان تھا، اس لیے اس نے اس کا نام بھی جان ہی رکھا. دیکھتے دیکھتے ابراہیم کے لیے اس کے جینے کی وجہ بن گیا. یہ واحد رشتہ تھا جو سمیہ اور ابراہیم کو ایک دوسرے سے جوڑ رہا تھا. اس کے لیے دولت عزیز تھی، لیکن جان کی ماں بننے کے بعد جان کے ساتھ اس کی محبت بھی مثالی تھی. لیکن پھر بعد میں یہ آ کر ختم ہو رہی تھی کہ وہ دولت، پیسہ، روپے کے لیے اس نے 13 سال اپنے آپ بیچ دیا تھا. اس نے ایک پیپر سائن کیا تھا جس پر لکھا تھا کہ جب تک بلیک بیسٹ آزاد نہیں ہوتا تھا اسے ابراہیم کی بیوی بننا پڑے گا، اور بلیک بیسٹ کے آزاد ہوتے وہ بھی آزاد ہو جائے گی. اس کیس کے بعد وہ کیا کرتی کیا نہیں بلیک بیسٹ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہ خود اپنی زندگی کی مالک ہوگی. اور ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ پچھلے 13 سال سے اس شخص سے رہتے ہوئے وہ بھی اس کی محبتوں کے حصار میں قید ہو چکی تھی، اور وہ ابراہیم سے محبت کرنے لگی تھی. اس نے 1-2 بار منع کیا دیا کہ وہ اب ابراہیم کو مزید دھوکہ نہیں دے گی، لیکن بلیک بیسٹ کے بھائی کا کہنا تھا کہ اگر تو اپنے مقصد سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹی تو ابراہیم کی ساری حقیقت بھیج دیں گے. وہ اسے بتا دیں گے کہ اس کے ملک کی تباہی میں ایک ہاتھ سمیہ کا بھی ہے. ان لوگوں نے جان کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہا. اس کا ارادہ تھا کہ وہ جان کو اغوا کر لیں گے اور اس کے بعد ابراہیم کو مجبور کر دیں گے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانا تو جان کو قتل کر دیں گے. لیکن یہاں آ کر ایک ماں کا کلیجہ پھٹنے لگتا. وہ غدار تھی، بے وفا تھی، بکی ہوئی تھی، لیکن تھی تو ایک ماں. اپنی نسوں کو کٹتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس نے کہہ دیا ابراہیم کی جان سے کوئی خاص لگاؤ نہیں، اسے صرف اور صرف اپنے ملک سے مطلب ہے. اور پھر ایسے ہی نہ جانے کتنے دلائل دے کر اس نے جان کو اس کیس سے ہٹایا، ورنہ اب تک تو وہ جان کو بھی ختم کر چکے. سمیہ جلد سے جلد سب کچھ ختم کرنا چاہتی تھی. اسے ملک سے کوئی مطلب نہ تھا. وہ بس اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ایک پیاری سی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور ایسا تبھی ممکن تھا جب بلیک بیسٹ آزاد ہوتا ہے. ایسا ابراہیم نے ہونے نہیں دینا تھا. باقی یار لائک تو کر دیا کرو، کمنٹ بھی کر دیا کرو، شیئر بھی کر دیا کرو، ویو کر لیا کرو ویڈیو.
یہاں پر ہماری ایپیسوڈ اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت دیں, میں چلتی ہوں, بڑی دیر ہو گئی ہے, اور آپ کو ایپیسوڈ انشاءاللہ کا ٹائملی مل جائے گی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.